بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم فلسفہ علم فلاسفہ کی نظر میں سبق نمبر 74 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ذہن اور شعور کیا ہے اسے جانا تھا۔ ذہن اور شعور کی ذیلی اقسام دیکھی، 3 ہیں یہ 4، اور ان کا باہمی کیا ربط ہے اور ان میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے جانا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ علم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، مختلف فلسفوں میں علم کو کیسے دیکھا گیا ہے، ہر فلسفے میں علم کی الگ تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف کیا ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں، انہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اہل اسلام کا علم سے متعلق کیا نقطہ نظر ہے۔ پہلے ہم علم کو مختلف فلسفوں میں دیکھتے ہیں اور اسی سے علم کی تعریف بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو فلسفہ فطرت کی روح سے نظریہ علم کو کچھ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ درست اور حقیقی علم وہی ہوتا ہے جس کی محرک فطرت ہو، یعنی اگر وہ علم فطرت کے باعث ہمارے سامنے آئے تو وہ تو علم ہے اور حقیقی اور درست علم ہے، لیکن اگر فطرت سے ہٹ کر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی تحقیق ایسی آتی ہے جو فطرت سے میل نہیں کھاتی، تو وہ علم نہیں ہو سکتی اور وہ درست بات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ فلسفہ فطرت کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ نیز فطرت کے تمام اجزاء کے آپس میں ملنے کی شناخت کرنا ہی حقیقی علم کہلاتا ہے۔ فطرت کے مختلف بکھرے ہوئے جب وہ اجزاء آپس میں مل جاتے ہیں تو چونکہ فطرت ہی یہ حقیقی علم کی محرک ہے، لہذا جب یہ بکھرے ہوئے اجزاء آپس میں مل جاتے ہیں تو حقیقی علم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پہلے اجزاء تھے، وہ منتشر اجزاء اب جب مل گئے تو اب ایک کلی چیز ہمارے سامنے آ گئی جس کو ہم علم کا ایک کلیہ یا ضابطہ کہہ سکتے ہیں۔ اور مزید کہتے ہیں کہ صحیح علم انسان کے ذہن کی کاوش کی وساطت اور مادہ اور ذہن کے آپس میں ملاپ کو سمجھنے اور پرکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ فلسفہ فطرت والے فطرت کے قائل ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مادہ اور ذہن جب یہ دونوں آپس میں میل کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کو صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ اور مزید فطرت کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی بچے تو علم کی نشاندہی کرتا ہے۔ صحیح علم اور حقیقی علم تو تب ہوگا جب وہ اجزاء آپس میں مل جائیں تو ہمیں ایک کلیہ مل جائے گا، لیکن اگر یہ اجزاء بکھر جائیں تو ایک چھوٹا سے چھوٹا ذرہ بھی اگر بچ جائے وہ بھی علم دے رہا ہوگا، کلیہ نہ صحیح جزئیہ تو ضرور دے ہی رہا ہوگا۔ تو باہر کے فطرت ہے تو علم ہے، اور جہاں فطرت نہیں ہے وہاں علم نہیں ہے۔ علم کے حصول کے بنیادی ذرائع یہ فلسفہ فطرت والے حواس خمسہ کو قرار دیتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ حصول علم کا بہترین ذریعہ فطرت کے اسباب و علل کا مطالعہ ہے۔ جب انسان کائنات کو اور فطرت کو سمجھتا ہے، ان کے اسباب کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کی علتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کو صحیح علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ بہترین علم کا ذریعہ ہے۔ فطرت کا سچا اور صحیح علم حاصل کرنا ہو تو فطرت کو مصروف کار دیکھ کر حاصل کریں کہ یہ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح فطری نظام بنایا ہے، اس کو انسان دیکھے تو اس کو سچا اور صحیح علم حاصل ہوگا۔ سائنس کے انداز فکر و عمل کی صحیح وضاحت ہی سے فطرت کے بیرونی حقائق اور مقاصد کو جانا جا سکتا ہے اور اس کو جانچا جا سکتا ہے۔ جب سائنس تجربہ کرتا ہے اور تجرباتی مراحل سے سائنس گزرتی ہے تو ہم فطرت کے مناظر کو اور ان کے بیرونی حقائق اور مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے ہمارے سامنے ایک نئی تحقیقات کھل کر سامنے آتی ہیں۔ فطرت پسندی کے ابتدائی مفکروں کی نظر میں ہر مادی چیز کی اپنی ایک ذاتی اور انفرادی فطرت ہے۔ ہر مادی چیز کی اپنی ایک ذاتی اور انفرادی فطرت ہے۔ انسان مادہ ہے، جانور مادہ ہے، لکڑی مادہ ہے، درخت مادہ ہے، ہر ایک کی الگ الگ فطرت ہے اور انفرادی فطرت ہے جو انسان کے حواس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور حواس انسانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر بیرونی شے کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، لہذا حواس خمسہ اور مادے کا یہ عمل اور رد عمل فطرت کو سمجھنے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ لہذا فطرت کا مطالعہ یہ علم ہے، اور علم یہ ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرانسیس بیکون
ان کا کہنا ہے کہ استقرائی طریقہ حصول علم میں استخراجی تعلیم کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ استقرائی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جزئیات کو جمع کریں، ہر جزئیے کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک نتیجہ نکالیں۔ یعنی اگر ہم ایک کلاس ہو اور کلاس میں ہر طالب علم کو الگ الگ دیکھیں اور کہیں کہ بھئی اس کلاس کے سارے طلبہ محنتی ہیں اور پڑھنے والے ہیں اور ذہین ہیں، یہ ایک استقرائی طریقہ ہے۔ استخراجی طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھا اور اس کو کلیے کو سمجھنے کے بعد ہم اس سے کوئی چیز مستنبط کر رہے ہوں، استخراج کر کے کوئی اس سے ہم نتیجہ اخذ کر رہے ہوں۔ نظریہ علم کو اگر ہم فلسفہ تصوریت کی روح سے دیکھنا چاہیں تو فلسفہ تصوریت کے مفکرین علم کی تمام شاخوں کو درجہ بندی کی قید کے ساتھ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم مختلف چیزوں میں منقسم ہے۔ نمبر 1، علم خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی واسطے یا ذریعے کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا نا، فطرت کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا اور حواس خمسہ سے حاصل ہوگا۔ تصوریت والے کہتے ہیں کہ نہیں، واسطہ چاہیے نہیں، علم تو خود ہی آ جاتا ہے۔ نمبر 2، فلسفہ تصوریت کے مفکرین حصول علم کے سلسلے میں استخراجی منطق کی بود حاصل کرتے ہیں اور اس سے نتائج برآمد کرتے ہیں۔ یہ استقرائی طریقے کے قائل نہیں ہیں، یہ استخراجی منطق کے قائل ہیں کہ ہم خود کسی چیز کو اخذ کر رہے ہوں بجائے اس کے کہ ہم کلیات کو سمجھنے کے لیے جزئیات کو پہلے سمجھیں۔ نمبر 3، ان کا کہنا ہے کہ حصول علم کا بہترین ذریعہ مکالمہ اور مباحثہ ہے۔ جب ہم باہم گفت و شنید کرتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ انسانی تجربہ جو صرف حواس پر منحصر ہوتا ہے سچائی کو ماننے میں ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا فلسفہ تصوریت والوں نے حواس کا انکار کیا، جیسا کہ فلسفہ فطرت والوں نے حواس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ایک فلسفہ حواس کو ذرائع علم قرار دے رہا ہے اور ایک فلسفہ حواس کا انکار کر رہا ہے۔ تصوریت والے کہتے ہیں کہ مادی اشیاء علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، جیسا کہ فطرت والوں نے کہا تھا کہ ذریعہ ہیں، کیونکہ علم تو انسان کے اندر سے حاصل ہوتا ہے۔ فلسفہ فطرت والے کہہ رہے تھے کہ علم باہر سے اندر آتا ہے، تصوریت والے کہہ رہے ہیں کہ علم اندر ہوتا ہے، پہلے سے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے تصوریت پسند بلا واسطہ علم کی کئی شاخوں جیسے وحی، الہام، کشف کو بہت زیادہ اہم گردانتے ہیں اور انہیں ہی علم کے حصول کے ٹھوس ذرائع مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روحانی دنیا کا وجود ان کے وجود سے ملا ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت پیچیدہ مسائل کا حل عقل، ادراک اور بصیرت کا مرہون منت ہے۔ جتنا زیادہ فکر و تدبر سے کام لیا جائے گا اتنا ہی مشکل میں آسانی آتی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ حقیقی علم چھپا ہوا تو نہیں ہوتا، اسے تلاش کیا جائے تو وہ خود بخود ظاہر اور عیاں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فطرت والے کہہ رہے تھے کہ علم کو تلاش کرنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے، تو تصوریت والے کہتے ہیں کہ مطالعے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہوتا ہے، خود ہی عیاں ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا فلسفہ ہے نتیجیت، جو تجربہ اور نتیجے کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ انہوں نے بھی علم کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ادراکات حسی یعنی حواس خمسہ صادق علم کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، مگر صادق علم، سچا علم صرف حسیات پر بھروسہ نہیں کرتا اور نہ ہی یہ حواس کی وساطت سے حاصل شدہ مواد کو اس کی اصلی شکل میں قبول کرتا ہے، بلکہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ صادق کو حاصل کرنے کے لیے محلات کو استعمال میں لاتا ہے، مگر صرف انہی کو مکمل اعتماد کے لیے کافی نہیں سمجھتا، بلکہ سچا علم اور بھی ایسے ذرائع ہیں جن کو استعمال کر کے ہمیں سچا علم حاصل ہوتا ہے۔ صرف حواس کافی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعقلات اور حیات کے علاوہ بھی دیگر ممکن طریقوں کو اپنی تفتیش اور تحقیق میں شامل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ تو فلسفہ نتیجیت دیگر ممکن طریقوں کو بھی ذرائع علم مانتا ہے، صرف حواس خمسہ کو ہی ذرائع علم نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہ حواس خمسہ بھی ہیں لیکن دیگر ممکن طریقوں کو بھی شامل کرنا ناگزیر ہے۔ نتیجیت والے کہتے ہیں کہ اچھا اور احسن اور سچا علم، اس کے حصول کے لیے تجربہ شرط اولین ہے۔ نتیجیت تجربے کے قائل ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، جس میں لیبارٹری کے تکنیکی اور سائنسی اسلوب کے ساتھ عام انسان کے روزانہ کے اسلوب کو بہتر طور پر اکٹھا کر کے کام میں لاتا ہے۔ اس تجرباتی طریقے کے 5 مرحلے ہیں۔
صرف حواس خمسہ کافی نہیں ہے۔ نتیجیت والے کہتے ہیں کہ سرگرمی کا احساس پہلے تو ہمیں شعور ہو کہ یہ کام کیا ہے، نمبر 2 مسئلے کا یقین ہو، نمبر 3 اس مسئلے کے متعلق ہمیں مکمل جانکاری ہو، نمبر 3 کہتے ہیں کہ متعلقہ مواد حقائق کا مشاہدہ اور جمع کرنا، ان کے جزئیات کو دیکھنا اور ان کے متعلقات کو جمع کرنا، پھر فرضیات کو ترتیب دینا، جو جزئیات ہم نے فرض کیے ہیں مسئلے کے حل کرنے کے لیے ان کو ہم ترتیب دیں کہ یہ پہلے آئے گا، یہ بعد میں آئے گا، اور پھر جو جزئیات آپ نے فرض کیے ہیں ان کی پڑتال بھی کی جائے اور انہیں آزمایا بھی جائے تاکہ ایک یقینی علم ہمارے سامنے آ جائے۔ تو سچا علم وہ ہے جو ان 5 مختلف مراحل سے گزرے۔ تو صرف حواس خمسہ سے علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ تجربہ بھی ناگزیر ہے، اور تجربہ شرط اولین ہے۔ اور علم صادق وہی ہوتا ہے جو فردن ہر اعتبار سے فائدہ مند اور مفید نتائج مہیا کرے، یعنی احسن علم وہی ہے جو فرد کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور جب فرد کے لیے فائدہ مند ہوگا تو معاشرے اور سماج کے لیے تو ویسے ہی فائدہ مند ہو گیا، چونکہ معاشرہ تو بنتا ہی فرد سے ہے۔ یعنی صادق علم وہ ہے جو عملی زندگی میں بھی ٹھیک طریقے سے کام کرے، جو فائدہ مند ہو۔ صادق علم مقصد حاصل کرنے کا محرک نہیں ہوتا بلکہ وہ تو مقاصد کو بھی آگے بڑھاتا ہے، وہ مقاصد کو مزید آگے لے کر چلتا ہے۔ صادق علم وہی کہلاتا ہے جو سائنسی انداز فکر و عمل کو معاشرتی اور تجرباتی طریقے میں کام میں لائے۔ فلسفہ وجودیت نے بھی علم کی تعریف کی ہے۔ وجودیت والے کہتے ہیں کہ وہ علم جو فرد اپنے لیے خود چنتا ہے وہی علم حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتا ہے، اور سچا علم ہی انسان کے اندرونی رجحانات کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو جو انسان خود چنے اپنے لیے، اپنے وجود کے لیے، وہ سچا علم ہے۔ سائنسی انداز فکر کا وہی مخالف ہوگا جو حقیقی علم کا مخالف ہوگا، لہذا فلسفہ وجودیت والے سائنسی طرز فکر کے مخالف نہیں ہیں۔ اور ہر انسان کا خود منتخب کردہ علم ہی اس کے لیے اعلیٰ اور عمل کے قابل ہوتا ہے، چونکہ اس نے خود اپنے لیے بہتر ہی انتخاب کرنا ہے، کوئی اپنے لیے نقصان دہ چیز کا تو انتخاب کرے گا نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ حقیقی علم آدمی کے اپنے خیالات کی عکاسی کرتا ہے، نہ کہ یہ کوئی خارجی شے ہوتا ہے جو چند اصولوں کو ترتیب دے کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بلکہ انسان کے خیالات کی عکاسی دنیا کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ لہذا ہر وہ علم باطل ہوتا ہے جو کسی ماورائی اور ما فوق الفطرت طاقت سے منسوب ہو اور اسے انسان کا ذہن بھی قبول نہ کرے۔ اگر انسانی ذہن اسے قبول نہ کرے تو وہ علم باطل علم ہے، وہ علم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے فلسفہ وجودیت کے نزدیک۔ فلسفہ وجودیت پسندی انسان کی اپنی تحقیق اور جانچ پڑتال کے بغیر کسی بھی علم کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہتا ہے کہ علم انسان کا اپنا منتخب کردہ ہوتا ہے، کسی غیر کا مسلط کردہ نہیں ہوتا، اور حصول علم کا ذریعہ فرد کی اپنی ذات ہے۔ ان کے ہاں ذرائع علم ذات انسانی ہے کہ وہ اپنے تجربوں کو اپنے فائدے ضرورت کے مطابق پڑتال کر کے اس کے سچا یا جھوٹا ہونا کا اعتراف کرے اور اس کے جھوٹا سچا ہونے کا اپنے آپ کو قائل کرے۔ وہ انسان خود ہی اپنے لیے بہتر انتخاب کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجودیت پسندی کا نظریہ علم یہ مخالف ہے نتیجیت پسندی اور حقیقت پسندی کے، بالکل مقابل اور ضد ہے۔ اگر ہم اسلامی فلسفے کی روح سے نظریہ علم کی بات کریں تو چیزوں کی حقیقت ثابتہ کے ادراک کو علم کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جو چیزیں ثابت ہیں ان کی حقیقتوں کو سمجھنا یہ علم ہے۔ اس کو آپ فطرت کے سمجھنے کا نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ قدیم اور جدید کو جاننے والا یہ علم ہے، کسی شے یا بات کو نظر انداز نہیں کرتا، کوئی امر یا کام اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ علم مقدس حقیقت کی اکائی ہے، یہ نہ جزو ہے اور نہ کل ہے۔ علم حقیقت ہے اور حقیقت کی اکائی ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے کل کہیں یا جز کہیں۔ تو یہ علم ہمیں دنیا جہاں کی چیزوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ علم جب غیب میں مخفی ہو تو مجمل اور عالم شہود و ایما میں ہو تو مفصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ حقائق کو جاننا اس کا نام علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا یہ بھی علم ہے، لیکن وہ علم مفصل ہوگا یا مخفی؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات
غیب میں ہے اور ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا یہ بھی اجمالی علم ہوگا۔ تفصیلی علم کی وجہ سے ہم ذات خداوندی کو نہیں جان سکتے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ خلاصہ درس کہ فلسفہ فطرت علم کو فطری بتاتا ہے، اور بہترین علم وہ ہے جو فطری چیزوں کا مطالعہ کرے، اور فلسفہ فطرت بنیادی ذرائع علم حواس خمسہ کو قرار دیتا ہے، جبکہ فلسفہ تصوریت کے پیروکار روحانیت کو ترجیح دیتے ہیں اور حواس کو غیر یقینی علم مانتے ہیں، جبکہ فلسفہ نتیجیت علم اسے مانتا ہے جو تجربے سے حاصل ہو، حواس کو تسلیم کرتے ہوئے اسے ناکافی سمجھتا ہے، اور فلسفہ وجودیت علم کو ذاتی تجربے سے متعلق مانتا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات تصور حیات و سعادت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔